اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز فوراً عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں اتفاق نہیں، آپس میں پیار و محبت نہیں، گھر کا ہر فرد ایک دوسرے سے لڑتا اور جھگڑتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ آج کا وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، پیار و محبت سے سب مل جل کر رہیں گے اور اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی ازدواجی زندگی صحیح نہیں، یعنی کہ ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بات بات پہ وہ جھگڑتے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں، چاہے بیوی کر لے یا شوہر کر لے، دونوں میں سے کوئی ایک اس عمل کو اگر کرنا چاہتا ہے تو ایک کر لے، اگر دونوں اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو دونوں اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور پیار و محبت قائم ہوگا، ازدواجی زندگی میں بہت ہی زیادہ بہاریں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں، قرآنی آیات ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، ان میں بڑی ہی طاقت و تاثیر ہے، اور ان اعمال کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی بھی ختم ہوگی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ ان کا کوئی حل نہیں، حل ان کا ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے۔ جو بندہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک ان کی ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ سکون پیدا فرما دے گا، اور وہ خوشحال ہو جائیں گے، خوشحالی سے وہ اپنی زندگی گزاریں گے اور ازدواجی زندگی میں کامیاب رہیں گے۔ اگر شوہر بیوی کی وجہ سے پریشان ہے تو شوہر اس عمل کو کرے، اگر بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے تو بیوی شوہر کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، جس طریقے سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج کا وظیفہ اللہ کے 2 ناموں پر منحصر ہے اور دونوں ہی اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یاد رکھیں ان ناموں میں اسماء اعظم بھی موجود ہے، اور جب بندہ اللہ کو بڑے ہی پیار سے پکارتا ہے اور پھر اسماء اعظم سے پکارے تو اللہ کو بڑا اس بندے پر پیار آتا ہے، اور اللہ سے وہ بندہ جو دعا کرتا ہے رب کریم اس کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرماتا ہے۔ آج کا وظیفہ یا ودود اللہ الصمد پر منحصر ہے۔ یا ودود کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، بندے سے بہت ہی پیار قائم کرنے والا۔ اللہ الصمد کے معنی ہیں غیبی مدد کرنے والا، غیبی مدد کے اسباب پیدا کرنے والا۔ تو آپ نے ان ناموں کو، اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کرنا ہے، اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کو آپ ہر جائز محبت حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، ناجائز محبت حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ ناجائز کام کے لیے اس عمل کو کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جائز محبت کے لیے آپ اللہ کو پکاریں، قرآنی آیت پڑھیں، قرآنی وظائف پڑھیں، لیکن ناجائز کام کے لیے اگر آپ قرآنی اعمال کو کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا اور آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مقصد
کے لیے وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا ہے اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ اس عمل کو کریں گے تو یہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے والدین کو منانا چاہتے ہیں، ان کی رضامندی لینا چاہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، گھر والے نہیں مان رہے، تو والدین کو، بھائیوں کو، بہنوں کو منانے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر لڑکی مان رہی ہے تو لڑکا نہیں مان رہا، اس عمل کو آپ اس مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی مان جائے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا ودود اللہ الصمد، یا ودود اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو، ان اسماء اعظم کو پڑھ کے چینی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ آپ کے کچن میں جو چینی کا ڈبہ پڑا ہوگا اس چینی کے ڈبے پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی ڈھکن کو کھول کے چینی پہ آپ نے دم کر دینا ہے، اور اس چینی کو آپ پورے گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں، چائے میں ڈال کے کھلا سکتے ہیں یا کوئی میٹھی چیز بنا کے آپ کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی میٹھی چیز پر اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ بسکٹ پر بھی کر سکتے ہیں، ٹافی پہ بھی کر سکتے ہیں، شکر پہ، چینی پہ، چائے پہ، یعنی کسی بھی میٹھی چیز پہ آپ نے 100 مرتبہ یا ودود پڑھ کے اپنے گھر والوں کو، سب کو وہ چیز کھلا دینی ہے۔ اس عمل کی برکت سے گھر میں خیر و برکت ہوگی، گھر والے آپس میں پیار اور محبت سے رہیں گے، مل جل کر رہیں گے، گھر سے ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، گھریلو مسائل ختم ہو جائیں گے، بد اخلاقی ختم ہو جائے گی، اور سب خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کی محبت کے لیے۔ اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو ان میں پیار قائم کرنے کے لیے اگر شوہر یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو شوہر کر لے، اگر بیوی یہ عمل کرنا چاہتی ہے تو بیوی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک مٹھی بھر چینی لینی ہے، اس چینی کو آپ نے ایک الگ برتن میں ڈال دینا ہے۔ نماز عصر ادا کرنی ہے، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے چینی کو سامنے رکھ لینا ہے، 1000 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے چینی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس چینی کو آپ نے الگ رکھنا ہے۔ جب شوہر گھر آئے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے اگر چائے بنائے یا کوئی میٹھی چیز بنائے تو شوہر کو وہ چینی ڈال کر دے، خود بھی پیے اور اپنے شوہر کو بھی پلائے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ اپنے شوہر کو کوئی کھانے یا پینے والی چیز دیں تو اس چیز میں سے تھوڑی سی خود کھا لیں اور پھر آپ نے اپنے شوہر کو دینی ہے، یعنی ایک ہی کٹوری میں آپ نے سالن ڈال دینا ہے، اس میں سے کچھ سالن خود کھانا ہے اور پھر آپ نے اپنے شوہر کو دینا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کپ میں چائے ڈالنی ہے تو کپ میں سے ایک سپ یعنی ایک گھونٹ آپ نے خود چائے پینی ہے اور پھر آپ نے اپنے شوہر کو پلانی ہے۔ اگر پانی دینا ہے تو پانی پہلے آپ نے خود پینا ہے، پھر آپ نے اپنے شوہر کو دینا ہے، یعنی اسی طریقے سے آپ نے جو چیز کھانی ہے پہلے خود کھائیں پھر اپنے شوہر کو کھلائیں، یا اکٹھے بیٹھ کر آپ وہ چیز کھا سکتے ہیں۔ آپ کسی میٹھی چیز پر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مٹھائی پہ، ٹافی پہ، اس کے علاوہ چینی پہ، شکر پہ، گڑ پہ، چائے پہ، کسی میٹھی چیز پہ آپ اس عمل کو کر کے اپنے شوہر کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر ایسی محبت قائم ہوگی کہ شوہر آپ کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہے گا۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں بے حد محبت قائم ہوگی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی زندگی گزرے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 41 دن تک کرنا ہے اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔